قادریہ نوریہ برہان ضلع سرحد کا استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر. ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار حضور حافظ ملت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں. بول دیجیے سبحان اللہ. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں. خدا کے فضل سے شاہ عمر چلاتے ہیں. اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے پھر اس میں شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج کی یہ مختصر سی مجلس عالی جناب امین اللہ صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. غالباً آج ان کا 40واں ہے. 40 دن ان کے انتقال کو ہو گئے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. ان سے جو لغزشیں سرزد ہوئی ہوں اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کسی بھی شخص کے پاس اعمال خیر کی کثرت ہو کہ نہ ہو، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح، مگر اللہ پاک اسے جنت ضرور عطا فرماتا ہے.
اس لیے ہر آدمی کو خاتمہ علی ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگر ایمان پر موت نصیب ہو گئی تو اللہ پاک جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کس عمل کو وہ قبول کر لے، کس نیکی کے طفیل وہ اپنے بندے کو جنت عطا فرما دے، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی اپنے بندے کی مغفرت فرما سکتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جسے امام غزالی نے سلوۃ العارفین میں نقل فرمایا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ اولیاء کرام سے محبت کرتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے حضرت بہلول رانا سے جنت خریدی تھی، تو اللہ کے صالح بندوں سے بہت محبت رکھتی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ اس نے بغداد شریف سے مکہ شریف تک حاجیوں کی آسانی کے لیے نہر کھدوائی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اورنگ آباد کے علاقے میں زمین ہموار ہے، اونچے اونچے پہاڑ نہیں ہیں، تو اس خطے میں 100-200 کلومیٹر کی نہر کھودنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، مگر عرب کی سرزمین پر ایسے سنگلاخ پہاڑ ہیں کہ 10 فٹ اگر کھدائی کرنی ہو تو مہینوں لگ سکتے ہیں۔ پہاڑ تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، مگر کبھی اللہ توفیق دے تو مکہ شریف کا پہاڑ دیکھیے، جہاں تک نظر جاتی ہے صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں۔ وہ کالے پہاڑ، چکیل پہاڑ، ایسے پہاڑی علاقے میں اس نے نہر کھدوائی تاکہ بغداد شریف سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں انہیں راستے میں پانی کی کوئی دشواری نہ ہو۔ عام طور سے عراق سے حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، کم تعداد لوگوں کی ہوائی جہاز سے جاتی ہے، زیادہ تر لوگ بس سے جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود کم سے کم 1500 کلومیٹر کی دوری ہے مکہ شریف اور بغداد شریف میں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ دریائے دجلہ کا پانی نہر کھود کر میدان عرفات تک لے جانا، جگہ جگہ مسافر خانہ بنوانا، جگہ جگہ غسل خانہ بنوانا، پانی کے پینے کی سہولت فراہم کرنا، کتنا بڑا کام ہے۔ آج بھی عرفات اور مزدلفہ کے علاقے میں پہاڑوں کے کنارے کنارے نہر زبیدہ کا نشان موجود ہے۔ بس والے جو عرفات میں نہ گھمانے لے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہی نہر زبیدہ کا نشان ہے۔ جیسے جیسے پہاڑ گھوما ہے ویسے ویسے نہر گھومی ہے۔ کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے اس زمانے میں، مگر اس کے انتقال کے بعد کسی شخص نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا
پوچھا زبیدہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری مغفرت فرمائی ہوگی، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے کس عمل کو اللہ پاک نے قبول فرما کر تمہاری مغفرت فرمائی؟ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو زبیدہ نے کہا کہ ایک روز اذان ہو رہی تھی، میں اپنے شوہر ہارون رشید کے ساتھ شکار سے اپنے گھر واپس آئی، بڑی شدت کی پیاس لگی تھی، میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ پانی لے کر آؤ، میری خادمہ پانی کا پیالہ لے کر آئی، مگر جیسے ہی میں نے منہ کے قریب کیا تاکہ پی سکوں، مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ مسجد سے میرے پروردگار کے نام کا اعلان ہو رہا ہو اور میں کھانے پینے میں مصروف رہوں، یہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ جب تک اذان ہوتی رہی، شدت کی پیاس کے باوجود میں نے پانی کا پیالہ اپنے منہ کے قریب نہیں کیا۔ اللہ پاک کو اپنے نام کی یہ تعظیم اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اسی نیکی کے بدلے میں میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا زبیدہ تم نے بغداد سے مکہ شریف تک نہر کھدوائی، اتنا بڑا کام تم نے کیا، تمہاری اس نیکی کا کیا ہوا؟ اللہ نے تمہارے اس عمل کو کیسا قبول کیا؟ تو زبیدہ نے کہا وہ عمل رد کر دیا گیا، کیونکہ وہ عمل میں نے سلطنت کے پیسے سے کیے تھے، اس میں غریبوں کا پیسہ تھا، ناجائز پیسہ تھا، لوگوں کے حق مار کر وہ پیسے جمع کیے گئے تھے۔ فَذَهَبَ أَهْلُ الْحَقِّ بِحُقُوقِهِمْ، اہل حق اپنا حق لے کے چلے گئے، اور اتنے بڑے کام کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے کوئی نیکی نہیں عطا کیا۔ صرف اذان ہوتے وقت میں نے پانی نہیں پیا اللہ کے نام کی تعظیم میں، اللہ نے اس عمل کے بدلے میں میرے گناہوں کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اس لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے جب کوئی دنیا سے جانے لگے تو وہاں رونا نہیں چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، بغل میں بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ قرآن کی آواز سن کر وہ بھی کچھ پڑھنے لگے۔ بغل میں دھیرے دھیرے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ جانے والے انسان کو لا الہ الا اللہ یاد آ جائے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی زبان سے نکلنے والا آخری جملہ لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس انسان کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے بنیادی چیز ہے ایمان پر خاتمہ۔ اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، مولا میں گناہ گار ہوں، مولا میں عصیاں سے عار ہوں، میری زندگی کا بیشتر حصہ غفلت میں گزر گیا، میں تیری کما حق عبادت نہ کر سکا، رب العالمین مگر اپنے کرم سے مجھے مرتے وقت ایمان عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما،
اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اس کی آخرت کی ڈگر فضل الہی سے آسان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 مجتہدین جن کی پیروی پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مٹھی بھر لوگ ہیں سعودیہ کے جو خود کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم اپنے طور سے قرآن پڑھیں گے، ہم اپنے طور سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ الحمدللہ دنیا اسلام کا 90% طبقہ مسلمانوں کا انہی 4 اماموں کی تقلید کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، فقہ شافعی ان کا مدون ہے۔ کیرلا کے مسلمان، الجزائر کے مسلمان، انڈونیشیا کے مسلمان کروڑوں کی تعداد میں امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے پوچھا حضور اللہ کے کرم سے توقع ہے کہ آپ بخشے گئے ہوں گے، مگر آپ کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا؟ کس نیکی کے صدقے میں اللہ پاک نے مغفرت بخشی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک کتاب میں لکھ رہا تھا، الرسالہ، کتاب کا نام ہے الرسالہ، کا خطبہ لکھتے لکھتے جب حضور کا نام آیا تو میں نے حضور پہ درود پڑھا۔ درود کیا پڑھا؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے میرے مولا، دنیا میں جب جب کوئی میرے نبی کا ذکر کرے تو میرے نبی کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، اور دنیا والے جب میرے نبی کے ذکر سے غافل ہو جائیں، رب العالمین ایسے موقع بھی تو میرے نبی کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ ان کا ذکر ہو تب بھی تو رحمتوں کی بارش نازل فرما، اور کوئی ان کے ذکر سے غافل ہو جائے تب بھی تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ درود کا یہ انداز اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ میری تمام نیکیاں ایک طرف، اور صرف اسی درود کے صدقے میں اللہ پاک نے میرے گناہوں کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مخلص کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ امین اللہ صاحب کی زندگی کیسی تھی، نماز و روزے کی پابندی کیسی تھی، اعمال خیر کی خوشبو ان کی زندگی میں کیسی تھی، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے تھے۔ اگر اللہ پاک نے ایمان پر خاتمہ عطا فرمایا ہوگا تو یہ ایمان نجات اخروی کے لیے انشاءاللہ سب سے بہتر ذریعہ ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا نکلے، ایسا انسان مرنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ نہ سمجھیے گا کہ امام شافعی کوئی چھوٹی شان کے آدمی تھے، یہ مت سمجھیے، بڑی اعلیٰ شان کے بزرگ ہیں، بڑے اونچے مقام کے بزرگ ہیں، مگر اللہ پاک نے صرف ایک درود کو قبول فرما کر
انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے کسی بھی عمل کو ہلکا نہ سمجھو، روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دے کر کسی غریب کا دل خوش کر سکتے ہو تو دل خوش کرو، چند پیسے کسی یتیم کو دے کر تم اس کی دلجوئی کر سکتے ہو تو ضرور کرو، کیونکہ اللہ پاک کون سا عمل اپنے کرم سے قبول فرمائے یہ کہا نہیں جا سکتا، اور کون سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سب کو دو چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کریں۔ علماء کی تقریریں آپ سنتے ہیں، درود پڑھنے پہ اتنا اجر ملتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے پہ اتنی نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے میزان عمل بھر جاتا ہے، استغفار پڑھنے سے انسان کے گناہوں کے دھبے دھل جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کی زندگی ایمانی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ جتنے کلمات خیر کی برکتیں آپ سنتے ہیں، نماز وہ عبادت ہے جس میں تمام نیکیاں جمع ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اس میں ہے، نبی پر درود بھی اس میں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی روشنی بھی اس میں ہے، خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا سرور بھی اس میں ہے، اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہنے کی برکت بھی اس میں ہے۔ تو الگ الگ جتنے اعمال کی ہم فضیلتیں سنتے ہیں وہ ساری فضیلتیں نماز میں جمع ہے، اس لیے نماز کو مضبوطی سے تھام لیجیے تو آپ کی زندگی میں خود بخود انقلاب آنا شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نیکیاں جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے کی شکایت کر کے ہم اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ کی جیب میں 10,000 روپے ہیں، مگر جیب پھٹی ہو تو ایک پیسہ بھی آپ کی جیب میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکیاں کرو اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرو۔ نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ زبان کو بند رکھنے سے نیکیوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے عالم دین ہے، بڑی شاندار نعت شریف پڑھی انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے درود پڑھا، اور مدرسے جا کر انہوں نے میری شکایت کر دی، بہت دور سے آئے تھے، سن بھدر سے، ایسا سنا ویسا سنا، مگر کیا کوئی خاص بات تو تھی نہیں تقریر میں، بلا وجہ کے لیے ہم لوگوں نے اپنا ٹائم برباد کیا۔ 2 جملے انہوں نے کہے، ان کی نیکیوں کا ثواب ان کے نام عمل سے منتقل ہو کر میرے نام عمل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو اپنے بھائیوں کی تعریف کیجیے، اور تعریف کرنے کی ہمت نہ ہو تو خاموش رہیے، مگر شکایت نہ کیجیے۔ شکایت کرنے سے آدمی کی نیکیاں اس انسان کے نام عمل میں منتقل ہو جاتی ہیں جس انسان کی شکایت کی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، سید التابعین کہے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، جو ام المؤمنین ہیں، ہم لوگوں کی ماں ہے۔ کبھی کبھار جب حضرت حسن بصری بھوک کے مارے رونے لگتے تو حضرت ام سلمہ ان کو اپنا دودھ پلا دیتی تھی۔ نبی کی حرم محترم کا دودھ ان کے شکم میں پہنچا، اس لیے نہ ان کے عہد میں ان کی طرح کوئی متقی تھا، نہ ان کی طرح کوئی محدث تھا، نہ ان کی طرح کوئی مفسر تھا۔ کسی شخص نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ فلاں شخص آپ کے خلاف ایسا ایسا بک رہا تھا، سمجھ رہے، شکایت کر رہا تھا۔ حلوہ بنوایا،
प्लेट में हलवा लेकर उसके दरवाजे पहुंच गए। मेरे भाइयों, हुजूर अजीज मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत के शहजादे अगर हलवा लेकर हमारे घर पहुंच जाए तो हमको हैरत होगी। हजरत हसन बसरी हलवा लेकर पहुंचे। वो आदमी बड़ा घबराया, कहा हुजूर आप खबर करवा देते, मैं आपके दौलत का तो हाजिर हो जाता, आप मेरे घर क्यों तशरीफ लाए? जवाब सुना, फरमाया मैंने सुना है कि तुमने कल मेरी शिकायत की है। शिकायत करने वाले की नेकी उसको दे दी जाती है जिसकी शिकायत की गई। तो तुमने मुझे नमाज की नेकी दे दी, तुमने मुझे कुरान की तिलावत की नेकी दे दी, तो मैं तुम्हें नेकी तो नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा कम से कम हलवा बना के तो तुम्हें पेश कर दूं, क्योंकि तुमने अपनी इबादतों की नेकी मुझे दे दी है, तो कम से कम मैं तुम्हें हलवा तो खिलाकर तुम्हारा दिल खुश कर दूं। इसलिए मैं हलवा लेकर तुम्हारी पास आया। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान मुक़द्दस पढ़िए, सूरह यासीन शरीफ पढ़िए, एक बार पढ़िए तो खत्म कुरान का सवाब मिलता है। मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़िए, अल्लाह पाक अज़ाब कब्र से महफूज फरमाता है। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़िए, अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाजे कुशादा फरमाता है। इस्तिग़फ़ार पढ़िए, गुनाहों के धब्बे मिटते हैं। दुरूद पढ़िए, गुंबद खज़रा का फैज़ पहुँचता है। जो भी आमाल खैर आपसे हो सके कीजिए, मगर उससे ज़्यादा इस बात की फिक्र कीजिए कि वो नेकी आपके नामे अमल में महफूज रहे। मेहनत आप करें और नेकी हज़रत अल्लामा मंसूर अहमद के खाते में चली जाए, नेकी वो करें वो नेकी इनके खाते में मुंतकिल हो जाए, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। इसलिए मुसलमानों, नेकियां करने के साथ साथ नेकियों की हिफाजत करो, और हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी ज़ुबान को गीबत से महफूज रखें। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? गीबत ये नहीं है कि कोई आँख वाला हो हम उसको अंधा कह दें, ये गीबत है। नहीं, अंधा को अंधा कह दें ये भी गीबत है। किसी की पीठ पीछे कोई भी ऐसी बात कहना जो उसे नागवार गुजरे, उसी को गीबत कहते हैं। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम वो बात कहें वो ऐब उसके अंदर हो तो आका ने फरमाया ऐब हो तभी वो गीबत है, अगर ऐब न हो और तुम वैसा कहो वो तो बुहतान हो जाएगा, वो तो इल्ज़ाम तराशी हो जाएगा। इसलिए किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हुजूर मुझे मालूम हुआ कि आप मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे थे। इमाम शाफी ने फरमाया, मैं इतना नादान नहीं हूँ कि अपनी नेकियाँ तुम्हें दे दूँ, इसलिए इस धोखे में न पड़ो, मैं कभी गीबत किसी की नहीं करता हूँ। मेरे भाइयों, ये शान अल्लाह पाक बड़े मखसूस बंदों को अता फरमाता है। हुजूर हाफिज मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मैंने हुजूर सदरुल शरिया की मजलिस में कभी किसी की गीबत होते हुए नहीं देखी। सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं कि 2 घंटे बैठे थे जाके हाफिज मिल्लत, कई साल जामिया मोइनिया अजमेर शरीफ में रहकर हुजूर हाफिज मिल्लत ने सदरुल शरिया से सबक पढ़ा, मगर फरमाया कि मैंने कभी भी हुजूर सदरुल शरिया को किसी भी इंसान की गीबत करते हुए नहीं देखा। अल्लाह ने फैज़ क्या दिया, जब आदमी अपनी ज़ुबान को झूठ और गीबत से बचा ले तो अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। आम तौर से दुनिया ये समझती है कि हुजूर सदरुल शरिया एक आलिम ज़ाहिर थे जिन्होंने बहार शरीयत लिखी,
مگر حقیقت یہ ہے کہ جتنے بڑے وہ عالم تھے اس سے بڑے وہ ولی تھے، اس سے بڑے وہ بزرگ تھے، مگر انہوں نے اپنی شان ولایت کو علم ظاہر کے پردے میں چھپا رکھا تھا، اس لیے دنیا انہیں مولوی امجد علی کہتی تھی، ورنہ الحمدللہ وہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ آپ جانتے ہیں بھوسی میں درجنوں علماء ہیں، وہ بھی بڑی بڑی شان کے علماء ہیں۔ بھوسی کو طیبۃ العلماء کہا جاتا ہے، علماء کا شہر ہے وہ۔ علامہ عبد المصطفیٰ خان آزمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شریف الحق صاحب، بڑے بڑے علماء اس شہر میں آرام فرما ہے۔ صدر الشریعہ کو لوگ بہت کم جانتے تھے، کیونکہ سال بھر بریلی شریف رہتے، اعلیٰ حضرت نے کوئی کتاب لکھی تو اس کو کتابت کروانا، چھپوانا، پارسل تیار کرنا، ڈاک میں لگانا، آرڈر وصول کرنا، پیسے وصول کرنا، پھر اگلی کتاب کی تیاری کرنا، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی حضور صدر الشریعہ کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ترجمہ کنز الایمان ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ بھی صدر الشریعہ کا فیض ہے۔ عرض کیا حضور گمراہ لوگوں نے قرآن کے ترجمے لکھ دیے ہیں، حضور آپ بھی ترجمہ کر دیتے تو لوگ گمراہ ہونے سے تو بچ جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس فرصت نہیں ہے، البتہ عصر اور مغرب کے بیچ میں جب میں چٹھیوں کا جواب دینے کے لیے بیٹھتا ہوں، آپ اس وقت چاہیں تو قرآن کی آیتیں سناتے جائیے گا، میں ترجمہ لکھواتا جاؤں گا۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں حضور صدر الشریعہ قرآن کی آیت سناتے اور اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھواتے، صدر الشریعہ اس کو نقل کرتے، گویا کنز الایمان کا ترجمہ یہ حضور صدر الشریعہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ سال بھر بریلی شریف میں رہتے تھے، جب رمضان کی چھٹی ہوتی تو گھوسی آتے تھے، گھوسی آنے کے بعد بھی زیادہ تر وقت بہار شریعت کے لکھنے میں گزرتا تھا، عید کی نماز پڑھی پھر بریلی شریف چلے جاتے تھے۔ اس لیے گھوسی اور اعظم گڑھ کے لوگ حضور صدر الشریعہ کو بہت کم جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک بچے کو سانپ نے کاٹ لیا۔ جب آدمی کی زبان غیبت سے محفوظ ہوتی ہے تو اللہ پاک زبان میں تاثیر کتنی دیتا ہے۔ بچے کو سانپ نے کاٹ لیا، اب اس کا باپ پورے محلے میں گھوم گیا، جتنے دعا تعویذ کرنے والے لوگ تھے سب لوگوں سے دم کرا لیا، مگر سانپ کا زہر اترا نہیں۔ کسی نے کہا سنو مولوی امجد علی بھی آئے ہوئے ہیں آج کل، چلو ان سے بھی دھروا لیتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ شفا دے دے بچے کو۔ تو وہ لے کے صدر الشریعہ کے کمرے پر پہنچ گئے، قادری منزل کا، حضور بچے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ذرا دم کر دیجئے۔ صدر الشریعہ نے چند آیتیں پڑھ کر دم کر دیا، چند منٹوں میں وہ بچہ ہوش میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے والد نے کہا حضور فلاں عامل سے ہم نے دم کرایا، فلاں عالم سے ہم نے دم کرایا، فلاں مولانا صاحب سے ہم نے دم کرایا، مگر کسی کے دم کرنے سے فائدہ نہیں ہوا۔ حضور آپ نے کیا پڑھ کے دم کر دیا کہ بچے کو شفا مل گئی؟ صدر الشریعہ کا جواب سنیے، فرمایا میں نے سنا ہے کہ سفلی عمل کرنے والے قرآن الٹا کر کے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک فائدہ دیتا ہے، جبکہ قرآن کو الٹا پڑھنا کفر ہے، قرآن کو الٹ کے پڑھنا قرآن کی توہین ہے۔ آدمی اگر قرآن کو الٹا پڑھے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ جس قرآن کو الٹا پڑھنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، اگر میں قرآن کو سیدھا پڑھ دوں تو کتنا فائدہ ہوگا، اس لیے میں نے فلاں سورہ مبارکہ پڑھ کے دم کر دیا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ اس نے اس بچے کو شفا دی۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ آدمی جب اپنی زبان غیبت سے بچاتا ہے، آدمی جب اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے،
تو اس کی زبان میں خود بخود تاثیر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ایمان پر خاتمے کی دعا کرو، کیونکہ وہ جنت کی ضمانت ہے۔ نیکیاں کرو تاکہ قیامت کے دن کچھ ذخیرہ آخرت لے کے جاؤ۔ مگر میں آپ سے اس سے زیادہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی نیکیاں کرو ان نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرو، کیونکہ اگر آپ حفاظت نہیں کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس تو سینکڑوں ختم قرآن کا ثواب ہے اور آپ نے غیبت کر کر کے ساری نیکیاں تقسیم کر دی ہوں، تو قیامت کے دن جب یہ منظر کھلے گا تب تو افسوس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے تھے اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی مستحق سب سے زیادہ میری ماں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار میری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت فضیل ابن عیاض حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں دوستوں سے جتنی نیکی نہیں ملتی اس سے زیادہ نیکیاں تم کو تمہارے دشمنوں سے ملا کرتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جتنی نیکیاں تمہارے دوستوں سے تمہیں نہیں ملتی اس سے زیادہ نیکیاں تمہیں تمہارے دشمنوں سے ملتی ہے، کیونکہ تمہارا ذکر تمہارے دوست کے پاس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، اللہ ان کا درجہ بلند کرے، تو اس سے تمہیں کوئی نیکی تو نہیں ملے گی۔ لیکن جب تمہارا ذکر تمہارے دشمن کے سامنے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑا خراب آدمی ہے، بڑا عیب والا آدمی ہے، بڑا برائیوں والا آدمی ہے۔ وہ جیسے جیسے تمہاری شکایت کرتا جاتا ہے اس کی نیکیاں تمہارے نامہ عمل میں منتقل ہوتی جاتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں خود بھی اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو کر گزارش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو غیبت کے شر سے بچائے۔ اللہ توفیق دے تو قرآن پڑھیے، توفیق دے اللہ پاک تو سبحان اللہ پڑھیے، اللہ توفیق دے تو الحمدللہ پڑھیے، تنہائی میں رہیے تو ذکر باللسان کیجئے، مجمع میں رہیے تو ذکر بالقلب کیجئے۔ 10 لوگ بیٹھے ہیں، تسبیح لے کے ہم پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے بڑا مکار ہے، دکھانے کے لیے تسبیح لے کے مجمع میں آیا ہے۔ تنہا رہیے تو ذکر باللسان کیجئے اور مجمع میں رہیے تو ذکر بالقلب کیجئے۔ سانس نکلے تو لا الہ، اور جب سانس اندر جائے تو الا اللہ، سانس باہر نکلے تو لا الہ، اندر جائے تو الا اللہ۔ اس کو بزرگوں کی اصطلاح میں پاس انفاس کہتے ہیں۔ اگر اس کی عادت ہو جائے تو سوئے بھی رہیے گا تو اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، کاروبار بھی کرتے رہیے گا تو اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اس لیے مجمع میں رہیے تو ذکر بالقلب کیجئے، اور اتنا یاد رکھیے کہ ذکر بالقلب ذکر باللسان پر 70 درجے فضیلت رکھا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذکر بالقلب ذکر باللسان پر 70 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ وہ تسبیح جو فرشتے سن لیتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ تسبیح جو فرشتے بھی نہیں سن پاتے ہیں وہ زیادہ 70 گنا افضل ہے، کیونکہ اس کا گواہ صرف پروردگار ہے، اس میں دکھاوے اور ریا کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا منصور احمد صاحب مصباحی کی خدمت میں۔ شہزادہ حضور حافظ ملت نے انہیں
حافظ ملت کی نیابت اور خلافت سے نوازا۔ یہ خلافت کیا چیز ہوتی ہے؟ خلافت بزرگوں سے رشتے کے جڑنے کا پرمیشن ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم مرید ہوتے ہیں تو سرکار سے جو ایمانی رشتہ تھا وہ سلسلے کی شکل میں ہمارا رشتہ مزید جڑ جاتا ہے، اور جب کسی شیخ سے ہم کو اجازت ملتی ہے تو گویا اس شیخ کی نیابت کا تاج ہمارے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ گویا اب چلنا اسی طرح ہے جیسے حافظ ملت چلتے تھے، بولنا اسی طرح ہے جیسے حافظ ملت بولتے تھے، دین کی خدمت ویسے ہی کرنی ہے جیسے حافظ ملت کرتے تھے۔ گویا شہزادہ حضور حافظ ملت نے اس شہر کے لیے ایک فیضان حافظ ملت کو بٹھا دیا ہے کہ اب حافظ ملت کے اقوال و کردار کا نقشہ دیکھنا ہو تو تم یہاں بھی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور حافظ ملت کی شان کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ اگر یہ ذکر چھیڑو تو کافی وقت ہو جائے گا۔ ایک ملا شریف میں تشریف لے گئے، جلسے میں گورکھپور، وہاں تشریف لے گئے کی اذان تک جلسہ چلتا رہا۔ فجر کی نماز جیسے ہی ختم ہوئی سارے جلسے والے اپنے اپنے گھر، نہ صدر کا پتہ، نہ سیکریٹری کا پتہ، نہ خزانچی کا پتہ۔ اب سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کہاں گئے لوگ، کہاں گئے لوگ۔ اب جلسہ ختم ہونے کے بعد اگر جلسے والے بھاگ جائیں تو آدمی سے صبر کہاں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء اس میں بیٹھے تھے، کچھ علماء کے نام بھی کتابوں میں لکھے۔ اب ہو گئی بات شروع، بڑے نالائق لوگ ہیں، بڑے کم وقت لوگ ہیں، بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ حضور صدر الشریعہ اپنے وظیفے میں مشغول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آدمی کو اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کے ذمہ دین کی تبلیغ رکھی تھی، ہم نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، باقی لوگوں نے کیا کیا اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ نماز پڑھے، اپنا تھیلا لیا اور وہاں سے مبارک پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ پچھلے 100 سال میں خانوادہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی نے اتنی مخلص ذات نہیں دیکھی، کسی نے اتنا وفا شعار انسان نہیں دیکھا۔ اور جب کسی انسان کے دل میں اخلاص کی روشنی ہوتی ہے تو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بڑی بڑی خانقاہوں کے لوگوں کو وہ شہرت نہ مل سکی جو اللہ پاک نے حضور حافظ ملت کو عطا فرمائی ہے۔ بڑی بڑی خانقاہوں کے لوگوں کو اس دینی خدمت کی توفیق نہ مل سکی جو دینی خدمت اللہ پاک نے حضور حافظ ملت کے حصے میں رکھی تھی۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مائک والے نے ایسا مائک لگایا کہ باہر بہت آواز ہے، یہاں آپ آوازیں نہیں مل رہی ہے۔ خیر، میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ منصور احمد صاحب کی خدمت میں کہ اللہ پاک نے انہیں حضور حافظ ملت کی بارگاہ کا حصہ خاص عطا فرمایا ہے، اور میں ان سے چاہوں گا کہ اپنے اقوال کو، اپنے کردار کو، اپنی فکر کو، اپنے طریقہ زندگی کو حضور حافظ ملت کی طریقہ زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب آپ کی حیثیت پہلے کے مقابلے میں بدل چکی ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات، اس کو تھوڑا سا روکنا پڑے گا، زبان کو تھوڑا سا روکنا پڑے گا، ہمیں بھی روکنا پڑے گا، آپ کو بھی روکنا پڑے گا۔ اپنا کام کیے جائیے،
دوسرے کیا کر رہے ہیں ان کا حساب ان کو دینا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا، ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے، باقی کس نے کیا کیا اس کا حساب اس کے ذمہ ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا سب جواب دہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو نیکیوں کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کی بھی توفیق دے۔ ہمیں غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے 15-20 منٹ 25 منٹ مجھے چند باتیں عرض کرنے کا موقع دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مغرب سے لے کر ابھی تک جو بھی نعتیں پڑھی گئیں، جو بھی کلمات خیر عرض کیے گئے، اللہ پاک سب کو قبول فرما کر جناب امین اللہ صاحب کے نام عمل میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑے غم کا موقع ہے، پہلے ہمارے عزیز ماسٹر ظفر کیفی دنیا سے چلے گئے، ماہ 2 ماہ کے بعد ان کی والدہ مرحومہ دنیا سے چلی گئیں، ماہ 2 ماہ کے بعد ان کے خسر محترم دنیا سے چلے گئے۔ تو غم کی چیز ہے، مگر اللہ پاک کی جو مرضی ہے وہی سب سے اچھی مرضی ہے۔ ہم سب لوگوں کو صبر کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر، اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب بھی ہماری زندگی کا سفر مکمل ہو تو مولا ہماری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دے، اور میرے مولا میرا بھی خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ سنسان ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرہ و تار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرہ و تار ہے کیا ہونا ہے، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے۔ اور اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔